محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد 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 یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ARY QTV کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کا وظیفہ سماعت فرما لیں. اگر کسی جج نے آپ کے متعلق فیصلہ کرنا ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ جج آپ کے حق میں فیصلہ دے، یا کسی جاب انٹرویو پر آپ جا رہے ہوں، کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہو، یا کسی حوالے سے بھی کسی امپلائر کے پاس آپ نے جانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ پر مہربان ہو جائے اور آپ کے حق میں فیصلہ دے، جو آپ چاہتے ہیں آپ کی چاہت کے مطابق فیصلہ دے، تو یہ ورد آپ لکھ لیجئے. اس امپلائر یا اس جج کے پاس جانے سے قبل آپ یا عزیزو کا ورد 41 مرتبہ پڑھ لیں. یا عزیزو 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ اس کو پڑھ لیں. اول آخر دروشی پڑھ لیں، اور اس کے پاس جانے سے قبل یہ تصور کر لیں کہ اللہ عز و جل اس ورد یا عزیزو کی برکات سے اس حاکم یا اس افسر یا اس امپلائر کو آپ پر مہربان کر رہا ہے. ناظرین کرام، آج حیدرآباد دکن ہندوستان سے ریحان صاحب نے ARY QTV کے ذریعے ایک تفصیلی ای میل بھیجا ہے، جس میں انہوں نے کافی سوالات کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتوں کا اظہار کرو، اور اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا تھا اور غلو کیا جاتا تھا. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نماز میں بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے، اور ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لانا ضروری ہے. تو ان کے نظریے کے مطابق یہ عین شرک ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں کی جائے. تو جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا ناظرین کرام کہ اگر آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرام پورے عالم میں کتنی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے. اور آپ سوالات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان سوالات کے جواب دیں گے. آپ سوالات کرتے رہیں، ای میل کرتے رہیں. انشاءاللہ جب تک آپ کے من کا مفتی مطمئن نہیں ہو جاتا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جوابات دیے جاتے رہیں گے. خلاق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. حاضر ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جب وہ تمہیں بلائے. قرآن کریم کی آیت سے نماز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے حوالے سے کلام کر رہا ہوں. خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. حاضر ہو جاؤ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں جب وہ تمہیں بلائے، وہ ایک تمہیں بلائے. اذا دعاکم یعنی فرمایا اذا دعواکم، فرمایا اذا دعاکم. ناظرین کرام، پہلے ذکر دو کا ہے، استجیبوا للہ وللرسول. حاضر ہو جاؤ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں جب وہ ایک تمہیں بلائے. Present yourself before Allah and His beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam. Attend to the call of Allah and His beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam when He calls you. When He calls you, a singular is applied. Whereas in the beginning of the verse, Allah and His beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam both are mentioned. Now apparently this seems like a grammatical error, a grammatical mistake. Whereas we all know that Quran is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. قرآن میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہے. تو آخر اللہ عز و جل نے کیوں ارشاد فرمایا جب وہ تمہیں بلائے، وہ ایک تمہیں بلائے، وہ ایک تمہیں پکارے؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل خلاق کائنات تمام مخلوق کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا حکم میرا حکم ہے، میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے. فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. حاضر ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جب وہ تمہیں بلائے، یعنی جب میرا محبوب تمہیں بلائے. یعنی محبوب کا حکم اللہ کا حکم ہے، محبوب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، محبوب کا کلام اللہ کا کلام ہے. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی.
اور پھر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب کا کنکریاں پھینکنا اللہ کا کنکریاں پھینکنا ہے، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص نماز کے دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہے تو یہ ادب مصطفیٰ ادب خدا ہے، تعظیم مصطفیٰ اللہ کی تعظیم ہے۔ اور اگر کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نماز میں کرتا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا اور تصور مصطفیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، یہ بھی اللہ عز و جل کا احترام اور تعظیم کرنا ہے۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں، پکارتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران اس ذہنی ارتباک اور خلش کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک ذہنی تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز ادا کر رہا ہوں، اب اللہ کی نماز کو مکمل کروں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ نماز مکمل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے ابو سعید، میں نے تمہیں پکارا تھا، تمہیں بلایا تھا، حاضر کیوں نہ ہوئے؟ سیدنا ابو سعید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نماز ادا کر رہا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ابو سعید، الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا تم نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب اللہ اور اس کا محبوب تمہیں پکارے حاضر ہو جاؤ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں، جب وہ تمہیں پکارے، یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے اور ادب مصطفیٰ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ عمدۃ القاری میں امام عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزید اس کی وضاحت کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز کسی امتی کو بلائیں تو اس کے لیے واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا تو کیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز قائم ہوگی؟ امام عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صاحب توضیح کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صرح اصحابنا، ہمارے اصحاب نے اس بات کی تصریح کی ہے من خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لو دعا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بلایا، انہ لو دعا انسانا وهو فی الصلاۃ وجب علیہ الاجابہ فلا تبطل صلاتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی امتی کو نماز کے دوران بلایا، پکارا، تو اس امتی پر واجب ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اس کی نماز قائم رہتی ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ یعنی اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، حضور سے کلام کرتا ہے، حضور سے گفتگو کرتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے میرے امتی میرا فلاں کام کر کے آ، میرے فلاں صحابی کو بلا، وہ حضور سے خطاب بھی کر رہا ہے، حضور سے سلام بھی کر رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت بھی کر رہا ہے۔ پہلے اس کا رخ قبلے کی جانب تھا، اب اس نے منہ قبلے سے موڑ کر قبلے کی طرف کر لیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر لیا ہے۔ کیونکہ عاشق جب نماز ادا کرتا ہے ناظرین کرام، اور جب عاشق کو کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا دھمکتا چاند سا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ چاند سا چہرہ کہنا بھی شاید مناسب نہ ہو، کیونکہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے، اور چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خلد للچا جائے طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی گتا زلفوں کا ساون دیکھ کر۔ جب عاشق نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور دوسری جانب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کرام، اگر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، امام عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب توضیح کے حوالے سے
بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اگر بازار میں جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز خریدتا بھی ہے، جب وہ واپس اسی مصلی پر حاضر ہو جائے گا، جب واپس اسی مصلی پر آئے گا تو جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے جاری کرے گا، اس کی نماز ٹوٹی ہی نہیں ہے، وہ بازار میں ہے تو حالت نماز میں ہے، وہ گلیوں میں ہے تو حالت نماز میں ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے تو حالت نماز میں ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے تو حالت نماز میں ہے۔ ناظرین کرام، میری گفتگو کی گاڑی بڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، لیکن کروں کیا، اچانک بریک لگانے کا حکم آ گیا ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کے لیے ہم جاتے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں جانے والے نہیں، کیونکہ عشق مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد محمد، یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کو پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاذان میں امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو، اپنے عشاق کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک حجرہ سے پردہ ہٹایا۔ صحابہ کہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تبسم کی سجاوٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کأن وجہہ ورقۃ مصحف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ قرآن کریم کے اوراق کی طرح معلوم ہو رہا ہے۔ مصحف را ورق ورق دیدم، یک صورت نہ مثل صورت او، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ ایسا ہے، کہا کہ میں نے قرآن کریم کا ایک ایک ورق دیکھ لیا، لیکن قرآن کریم کی ایک صورت بھی صورت مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کعبۃ اللہ کی جانب رخ کیے ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، ریاض الجنہ میں موجود ہیں، اور ریاض الجنہ میں ناظرین کرام آپ جانتے ہیں، اگر انسان کعبۃ اللہ کی جانب منہ کیے نماز ادا کر رہا ہو تو ریاض الجنہ بائیں جانب ہے، ریاض الجنہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ لیفٹ سائڈ پر ہے، بائیں جانب ہے۔ اگر آپ کا قبلہ بالکل آپ کے سامنے ہے، مثال کے طور پر اس وقت میرا قبلہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، قبلہ کہتے ہیں جس کی طرف انسان توجہ کر رہا ہو، یہ کیمرہ میرے سامنے ہے، اس وقت یہ میرا قبلہ ہے کیونکہ میں اس کیمرے کو دیکھ رہا ہوں۔ میری بائیں جانب اس طرف کنٹرول روم ہے۔ اب اگر کنٹرول روم میں بیٹھا کوئی بندہ بات کر رہا ہو اور میں چاہوں کہ اس کو دیکھوں کہ کون بات کر رہا ہے اور کون ڈسٹرب کر رہا ہے، کوئی بات کر نہیں رہا، ویسے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تو اس کے لیے ضرورت یہ ہوگی کہ میں اپنا چہرہ اپنی بائیں جانب اپنا منہ موڑوں، بائیں جانب رخ پھیروں، تو میرا یہ قبلہ جس کو دیکھ کر میں آپ سے مخاطب ہوں ناظرین کرام، میرا رخ اس سے پھر جائے گا۔ اگر اس کو دیکھتا رہوں تو وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علیہم رضوان نماز ادا کر رہے ہیں، ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، وہ کعبۃ اللہ کی جانب دیکھ رہے ہیں، ان کا منہ کعبۃ اللہ کی سمت ہے، انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے نظر آ گیا؟ ناظرین کرام، صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز کے دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اپنا منہ پھیر لیا۔ دوران نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اور نماز کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین زلفوں کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین زلفیں اگر لہرا رہی ہوں، میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے،
میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے جال کے صدقے، اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بے دم، میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دوران نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین مکھڑا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ادب ہے، ادب مصطفیٰ ہے اور نماز کے دوران ہے۔ آج کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نماز کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ناجائز ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی کو حکم فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ میں نے تجھے بلایا تھا، نماز ادا کر رہے تھے، لیکن میں نے تجھے بلایا تھا، میری بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ اسی طرح ناظرین کرام صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاذان میں ایک دوسری حدیث امام بخاری لائے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبی شریف میں موجود نہیں ہیں، اچانک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف لاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ جاتے ہیں، پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علیہم رضوان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تمام صحابہ کو متنبہ کرنے کے لیے، تمام صحابہ کو الرٹ کرنے کے لیے تصفیق جاری کر دیتے ہیں، تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان تالیاں بجا رہے ہیں ادب مصطفیٰ میں صحابہ کو الرٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام یہ دوران نماز ادب مصطفیٰ ہے اور جو بخاری شریف سے ثابت ہے، دونوں حدیثیں بخاری شریف سے ثابت ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ پوری مسجد النبوی شریف میں تالیوں کی آواز پھیل جاتی ہے، مسجد النبوی شریف صحابہ کی تالیوں سے گونج اٹھتی ہے ناظرین کرام، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان دوران نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یاسین کی چمک ہے دانتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ رب کا پیارا آوت ہے۔ رب کے پیارے کو آتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کرتا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا نہ ہوتا، تھوڑا دائیں جانب کھڑا ہوتا۔ ہے براء بن عازب، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں آپ دائیں جانب کیوں کھڑے ہوتے؟ کہا اس لیے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرتے ہوئے سلام پھیرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور جب دائیں جانب ہوتا تو میں نماز کی تکمیل سے قبل چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر لیا کرتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا تھا۔ ناظرین کرام یہ عاشقوں کی نماز ہے کہ نماز کی تکمیل سے پہلے چہرہ والضحیٰ دیکھنے کا شوق ہے۔ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، سبحان اللہ، بڑا پیارا شعر ہے ناظرین کرام۔ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے، دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی بھی نماز ہے، نماز عصر ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ناظرین مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نماز عصر ادا نہیں کرتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھولتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ کی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو فرما رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے نماز ادا نہیں کی تھی، لیکن کیا نماز قضا کرنے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا خلاق کائنات علی، میرا پیارا علی تیری اطاعت میں ہے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ ناظرین کرام آج کوئی شخص جو کہتا ہے کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولا علی نے تو اس وقت نماز قضا کر دی تھی، نماز ادا نہیں کی تھی، تو کیا آرام مصطفیٰ کی خاطر قضا کی گئی نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت سے تعبیر نہیں فرمایا؟ یقیناً فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ علی تیری اطاعت میں ہے۔ پتہ چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کی خاطر نماز قضا کر دینا بھی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کے محبوب
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ میں نہیں سمجھ پاتا ناظرین کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ناجائز ہے، ادب مصطفیٰ ناجائز ہے۔ خیال کیسے نہیں آئے گا؟ جب آپ نماز پڑھیں گے، جب التحیات پڑھیں گے، جب تشہد میں پڑھیں گے، جب اللہم صلی علی محمد پڑھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ضرور آئے گا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، السلام علیک ایھا النبی پڑھیں گے، امام غزالی تو فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں ذات مصطفیٰ کو حاضر کر لو اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ضرور آئے گا۔ اور اگر آپ نماز کی ہیئت کو دیکھ لیں، کوئی نماز کو دیکھنے والا، کوئی نمازی کو دیکھنے والا اگر کوئی مشاہدہ کر رہا ہو، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو، اسے بھی حضور کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ جب نمازی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم احمد کی الف بن جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احمد کی حمزہ بن جاتا ہے، ٹیکنیکلی سے حمزہ کہیں گے، اردو میں الف کہیں گے۔ قیام میں ہے تو میرے آقا کے نام کا الف ہے، رکوع میں ہے تو میرے آقا کے اسم کی ہا ہے، اسم احمد کی ہا بنا ہوا ہے۔ جب انسان نماز میں سجدے میں ہے تو احمد کی میم بنا ہوا ہے، اور جب آخری بیٹھنی قعدہ اخیرہ میں بیٹھتا ہے تو احمد کی دال بنا ہوا ہے۔ رب کریم کی محبت پہ قربان جائیں کہ اللہ عز و جل اپنے بندے سے اپنی عبادت بھی کرا رہا ہے اور ساتھ تصویر یار بھی بنائے ہوئے ہے، محبوب کی تصویر بھی بنائے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، ہم اسی محبت کے سلسلے کو انشاءاللہ تعالی کل جاری رکھیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے، اور انشاءاللہ مزید عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی تقاضوں پر کلام کریں گے۔ جو 6 نکات ہم نے بیان کیے تھے ان میں چھٹا نکتہ یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں آپ کو مکمل توجہ، یکسوئی اور قلبی حضوری مل جائے اور مکمل انہماک کے ساتھ نماز ادا کریں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخیل باندھ لیجئے۔ اللہ عز و جل آپ کو نماز میں بھی خشوع و خضوع عطا فرمائے گا اور مکمل انہماک عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کل اسی وقت ہم آپ سے ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم يا محمد 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 يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم خود بری کا تو راستہ